تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جیسے اس کے بھائی نے چوری کی تھی انہوں نے بھی چوری کی ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بادشاہ ہیں، چاہے تو ان سب کی گردن اڑا سکتے ہیں، ان کو قید خانے میں بھجوا سکتے ہیں. ان کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن اس موقع پر کمال طریقے سے ایک جملہ لاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بات آہستگی سے کہتے ہیں کہ تم بدترین لوگ ہو. بس اتنے جملہ کہتے ہیں. یعنی اتنا شدید غصہ آتا ہے انہیں کہ وہ ضبط نہیں کر پاتے اور یہ الفاظ ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں. لیکن وہ ہیں کون؟ وہ بادشاہ ہیں. یہ لفظ آفس کہنا، بادشاہ یہ کام نہیں کرتے. بادشاہ جیل میں ڈلواتے ہیں، وہ قتل کرواتے ہیں، وہ ان میں سے کوئی کام نہیں کرتے. اس درجے کا ضبط ہے اور بعد میں پھر معاف بھی کر دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ایک اہم، بلکہ میرے خیال میں تو سب سے زیادہ اہم مسئلے پر بات کروں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو یقینی بنائیں کہ ہم جیسے ہی اس دنیا سے گزر کر اگلی دنیا میں پہنچیں گے، جو ظاہر ہماری موت کے وقت ہوگا، تو جس وقت ہم مر رہے ہوں فرشتے ہماری نجات کا پروانہ لے کر موجود ہوں. تو یہ چیز اگر حاصل ہو جاتی ہے تو سمجھیے گویا کہ اس امتحان میں ہم غیر معمولی طریقے پر کامیاب ہوئے ہیں. قرآن مجید ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے کامیابی حاصل کریں گے کہ ادھر اس دنیا سے وہ رخصت ہوں گے اور ادھر فرشتے ان کے نجات کا پروانہ لے کر کھڑے ہوئے ہوں گے. وہ چار گروہ ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ موت کے بعد نجات کی خوشخبری سن رہے ہیں تو برزخ میں بھی خیر ہے، وہاں بھی جنت ہے. حشر میں بھی ان کے لیے ہر طرح کی سختی سے بچا کے ان کو خدا کی رحمتوں کے سائے میں رکھا جائے گا. نامہ اعمال ان کا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ان سے میزان کے اندر ان کا جو اعمال ہے، ان کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا، نیکیوں کا وزن، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اور جنت کی انہیں خوشخبری سنائی جائے گی. اور پھر ہمیشہ کے لیے انہیں اس ابدی جنت میں بسا دیا جائے گا جہاں پر نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی درد ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے. تو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا ان حقائق کو جو قرآن مجید نے ہمیں بتائے ہیں کہ ان چار گروہ کے اندر کیا خصوصیات ہوتی ہیں. جس وقت ہم ان خصوصیات کو سمجھ لیں گے، ان حقیقتوں کو سمجھ لیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم بھی اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے اس میں سے جو حضرات انبیاء ہیں وہ ایک پہلو سے بڑے خاص ہیں اور وہ کوئی بھی نہیں بن سکتا، اور ختم نبوت کے بعد اس کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن اس کی وضاحت میں اپنے وحل کے اوپر کروں گا. بات جہاں سے میں شروع کروں گا وہ سب سے لوور درجہ ہے، یعنی صالحین کا. ویسے تو صالحین اس پہلو سے بڑے بے مثال لوگ ہیں کہ جنت کی بستی میں شروع میں ہی پہنچنے والے لوگ ہیں، لیکن میں تقابل کر رہا ہوں جو ان سے اوپر لوگ ہیں. تو اس لیے میں نے صالحین کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ نسبتاً ان چاروں میں لوور درجے کے ہیں. کون لوگ ہوتے ہیں صالحین؟ صالحین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے. یعنی وہ جو کچھ قرآن مجید ایمانیات ان کے سامنے رکھتا ہے وہ صدق دل سے اس کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے بھی ہیں، اور مجموعی طور پر ان کے اوپر نیکی کا ہی غلبہ ہوتا ہے. یعنی مجموعی طور پر خیر کا غلبہ ہوتا ہے. اور وہ گناہ بہرحال انسانوں سے ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی گناہوں سے پاک ہو جائے. اعلانیہ گناہ نہیں کرتے، مستقل مزاجی سے گناہ نہیں کرتے. چھوٹی موٹی خطائیں سب سے ہوتی رہتی ہیں، ان سے بھی ہوتی ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ کبائر سے بچیں، اور کبھی ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. یہ چیزیں ان کا معمول نہیں ہوتی. غفلت کی زندگی، معصیت کی زندگی ان کا معمول نہیں ہوتی. اس طریقے سے وہ اپنی نیک زندگی سے گویا کہ دنیا کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ ایک نیک انسان کیسا ہوتا ہے اور حق پہ عمل کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. یہ صالحین ہیں، اور قرآن مجید کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ لوگ شروع سے ہی جنت میں جائیں گے. دوسرے جو لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہے قرآن مجید کا، وہ شہداء ہیں. شہداء کے اندر دیکھیے وہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ صالحین کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ایک ان کے اندر خصوصیت بڑی غیر معمولی ہوتی ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے جو ایمان ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں،
اور وہ تقاضے جب حالات آتے ہیں تو سب سے زیادہ اہم ہو جاتے ہیں. اس کی ایک مثال ہے نصرت الدین. اس کی ایک اور مثال ہے حق کی شہادت. یعنی یوں تو وہ اپنے عمل سے حق کی شہادت دے ہی رہے ہیں, نیک زندگی گزار رہے ہیں, مجموعی طور پر خیر کا غلبہ ہے, اعلانیہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں, تو حق کی شہادت تو دے رہے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ موقع جب آتا ہے تو آدمی کو اپنی جان بھی دینی پڑتی ہے, اس سے بھی داؤں پہ لگانا پڑتا ہے, تو وہ گھبراتے نہیں ہیں. مال دینا پڑے, وقت دینا پڑے, صلاحیت لگانی پڑے, حتیٰ کہ جان بھی دینا پڑے, تو وہ بے درک جان دے دیتے ہیں. تو جو لوگ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ حق ان کے لیے وقت پڑنے کے اوپر ہر چیز سے زیادہ اہم ہو جائے, پھر وہ شہید ہیں. اور ان کا بدلہ پھر یہ ہے, ان کا اجر پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ ابدی طور پر جنت الفردوس کے اندر داخل کیے جائیں گے, اور ان کا اجر غیر معمولی ہے. یعنی اب یہ کہاں آ رہے ہیں, یہ لوگ گویا کہ جو جنت کے بلند درجات ہیں اس کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں, اس کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کے بلند درجات ہیں. صالحین کے لیے بھی جنت میں ظاہر کے درجات ہیں, لیکن جو مقربین ہیں یہ گویا کہ سمجھیے کہ مقربین کی پہلی کیٹیگری ہے. اس کے بعد جو اگلا گروہ ہے وہ صدیقین کا ہے. صدیقین کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اندر صالحین کی بھی ساری خصوصیات ہیں, ان کے اندر شہداء کی بھی ساری خصوصیات ہیں. جو اضافی وصف ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ ان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ صرف پختہ ہی نہیں ہوتا, وہ اس سے آگے بڑھ کر اتنا راسخ ہوتا ہے کہ یقین کی سرحدوں کے اوپر پہنچا ہوا ہوتا ہے. اور یقین کا مطلب کیا ہے کہ اب ان کی جو نیکی ہے اس میں یوں نہیں ہوتا کہ مجموعی طور پر خیر کا غلبہ غالب ہے, وہ سراپا نیکی ہوتے ہیں. اور یہ کوئی ایک دن کی نیکی نہیں ہوتی, ساری زندگی کی نیکی ہے, یہ 24 گھنٹے کی نیکی ہے, یہ ہفتے کے 7 دنوں کی نیکی ہے, یہ سال کے 12 مہینوں کی نیکی ہے. کنسسٹنسی ہوتی ہے ان کے اندر. جس حقیقت کو ان کے قلب نے قبول کیا ہے ان کی زبان پہ بھی وہی جاری ہوتی ہے, ان کا عمل بھی ہمہ وقت اسی کی گواہی دے رہا ہوتا ہے. اور یہ کوئی عام سطح پہ نہیں کر رہے ہوتے, وہ احسان کے درجے پہ جا کے کر رہے ہوتے ہیں. ہر چیز کو اچھے سے اچھے طرح وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور جب شہادت کا وقت آتا ہے یا نصرت دین کا وقت آتا ہے تو وہاں پر بھی بہترین انداز میں وہ جاتے ہیں. حضرت ابوبکر اس کی آخری درجے کی مثال ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب جنگ تبوک کا موقع آیا تو پورے گھر کا مال لے کے آ گئے. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک مثال ہے, اور ان کی تو پوری سیرت ایسی تھی. تو یہ صدیقین ہوتے ہیں جن کا ایمان اس درجے کا ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. چنانچہ ان کے عمل کے اندر غیر معمولی درجے کی کنسسٹنسی بھی آ جاتی ہے, کوالٹی بھی آ جاتی ہے. تو یہ دو چیزیں جب مستقل جمع ہو جائیں, یعنی کوالٹی کنسسٹنسی کے ساتھ جمع ہو جائے, تو پھر صدیقین وجود میں آتے ہیں. اور بائی ڈیفینیشن یہ کون لوگ ہیں کہ ایمان قلب میں ایسا راسخ ہے کہ زبان ہم وقت وہی بات کرتی ہے جو ایمان کے مطابق ہے, اور عمل بھی ہم وقت وہی ہوتا ہے جو کہ قلب میں جو ایمان راسخ ہے اس کے مطابق ہے. ایسا چوتھا گروہ جو ہے وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا. میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک منصب ہے, عام انسانوں کا نہیں مل سکتا, اور ختم نبوت کے بعد تو بالکل نہیں مل سکتا. لیکن جو ان کی ایک خصوصیت تو ہے نا جو نبوت کی ہے کہ وہی آتی ہے, اور اسی طریقے سے معصوم ہوتے ہیں. یہ دو خصوصیات خاص ہیں ان کے ساتھ. لیکن اپنے کردار میں یہ آپ یوں سمجھیے کہ صدیقین کی بھی جو آخری کیٹیگری ہوتی ہے وہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں سے ہر گروپ میں یہی بات ہے, یہ بھی میں واضح کر دوں کہ کچھ نہ کچھ کیٹیگریز ہوتے ہیں. یعنی صالحین بھی کچھ بہت زیادہ صالح ہوتے ہیں, کچھ ذرا کم ہوتے ہیں. شہداء میں بھی کچھ آگے ہوتے ہیں, کچھ پیچھے ہوتے ہیں. صدیقین میں بھی کچھ ظاہری بات ہے بہت آخری درجے میں ہیں, کچھ ابتدائی درجے میں ہیں. تو یہ جو حضرات انبیاء ہیں یہ اپنی سیرت و کردار میں آخری درجے کے صدیقین میں سے ہوتے ہیں. اور ان کی مثالیں پھر قرآن مجید نے دی ہیں, اور کمال طریقے سے دی ہیں. یعنی قرآن مجید اپنے اسالیب سے بتا دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آتے ہیں تو قرآن بیان کرتا ہے نا کہ ایک بچڑا کٹوا کے اس کو بھنوا لیا. مہمانوں سے نہیں پوچھا انہوں نے کہ بھئی تمہیں کھانا کھانا یا نہیں کھانا, نہیں, بچڑے کو کٹوایا. آپ سمجھے نا, ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے گا تو اول تو منہ بنائیں گے, اور اگر آ گیا چلیے تو اب کیا کریں, بہت ہوا تو کچھ مرغی کا گوشت منگا لیا, بہت ہوا تو چلیے 2-3 ڈشیں. نہیں, انہوں نے اپنے ریوڑ میں سے بجائے اس کے کہ کوئی بھیڑ ڈھونڈتے, کوئی بکری ڈھونڈتے, کوئی مرغی کو تلاش کرتے کہ لاؤ مرغی لاؤ, ایک مرغی پکا دو, 2-3 لوگ تو ہیں, نہیں, پورا بچڑا اس کا نقصان کر لیا. یہ کیا ہے, یہ کردار کی آخری حد ہے.
حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دربار میں ان کے بھائی آتے ہیں، اور وہ بھائی آتے ہیں جنہوں نے ان کو ان کے باپ سے جدا کیا ہے، جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا ہے، جنہوں نے ان کے گلے میں غلامی کا توغ ڈالا ہے، یہ وہ ان کے بھائی ہیں۔ اچھا، بھرے دربار میں آتے ہیں، وہاں آنے کے بعد اب بنیامین کے اوپر somehow، اس وقت تفصیل کا موقع نہیں، چوری کا الزام لگ جاتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جیسے اس کے بھائی نے چوری کی تھی، انہوں نے بھی چوری کی ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بادشاہ ہیں، چاہے تو ان سب کی گردن اڑا سکتے ہیں، ان کو قید خانے میں بھجوا سکتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن اس موقع پر کمال طریقے سے ایک جملہ لاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بات آہستگی سے کہتے ہیں کہ تم بدترین لوگ ہو، بس اتنے جملہ کہتے ہیں۔ یعنی اتنا شدید غصہ آتا ہے انہیں کہ وہ ضبط نہیں کر پاتے، اور یہ الفاظ ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں، لیکن وہ ہیں کون؟ وہ بادشاہ ہیں۔ یہ لفظ آفس کہنا، بادشاہ یہ کام نہیں کرتے، بادشاہ جیل میں ڈلواتے ہیں، قتل کرواتے ہیں، وہ ان میں سے کوئی کام نہیں کرتے۔ اس درجے کا ضبط ہے، اور بعد میں پھر معاف بھی کر دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے پھر معاف کر دیا۔ یہی معاملہ دیگر انبیاء کا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی زندگی تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے پوری طرح، دیگر انبیاء کے تو کچھ ہی واقعات بیان ہوئے ہیں، حضور کی تو پوری زندگی ہے۔ اگر میں ان سب مقدس ہستیوں کی زندگی کو بیان کرنے بیٹھوں تو صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جائے گی، اور زندگی تمام ہو جائے گی، اور ان کے واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ صدق کی، کردار کی بلندی کی آخری عظمت پہ ہوتے ہیں، اس لیے جنت میں بھی سب سے ٹاپ کے اوپر ہوں گے۔ یعنی ان کا وہ منصب تو اپنی جگہ ہے، اس کا اجر اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اپنے کردار میں بھی سب سے ٹاپ کے اوپر ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جنت میں سب سے بلند، یعنی یہ جو مقربین کا گروہ ہے، اس میں شہداء ہیں، اس میں صدیقین ہیں، اس میں انبیاء ہیں، اور انبیاء ان سب میں بلند ہوں گے۔ تو جنت کے یہ دو بڑے گروہ ہیں، یعنی مقربین، اس میں یہ 3 لوگ ہوں گے، اور جو عام صالحین ہیں وہ دائیں ہاتھ والے، وہ اس کے اندر ہوں گے۔ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، ان کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ اچھا، اس کے برعکس اب اہل جہنم کون لوگ ہوتے ہیں؟ اہل جہنم وہ لوگ ہوتے ہیں، قرآن مجید ان کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو حضرات انبیاء کے گویا کے بالکل اپوزٹ کریکٹر ہے، یہ حق کے مبلغ ہیں، حق کے ماخذ ہیں، حق کا پھیلانے والے ہیں، اور وہ لوگ شر کے پھیلانے والے ہیں، ائمۃ الکفر ہیں، بدی و بدکاری کے پھیلانے والے ہیں۔ ان میں مذہبی لیڈر بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سیاسی لیڈر بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اندر مفکر بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اندر دانشور بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اندر فوجی جرنیل بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اندر بڑے طاقتور بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ سراپا شر ہے، ان کی ذات سے، ان کے عمل سے شر ہی پھوٹتا ہے، اور وہ شر کو پھیلاتے بھی ہیں، ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، بدترین لوگ ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں وہ، یعنی وہ انسانوں میں سے شیطان ہوتے ہیں، جو قرآن کہتے ہیں نا من الجنتی والناس، تو وہ شیاطین جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں، اور ان کا انجام یہ ہے کہ بدترین عذاب ان کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ جو دوسرا گروہ ہوتا ہے جو اہل جہنم کا ہے، 100% اہل جہنم کا ہے، اور ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ 2 کیٹیگری ہیں۔ اب گروہ ایک ہی ہے، یعنی پہلے سے ذرا سا ہلکا ہوگا، لیکن وہ 2 گروہ ہیں۔ ایک عام منکرین حق، یعنی وہ لوگ جو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے زمانے میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو قبول نہیں کرتے، اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور جب انکار کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے اعمال بھی ویسے نہیں ہوتے، اور یہ بعد کے زمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن بعد کے زمانوں میں فرق یہ ہے اور انبیاء کے دور میں کہ انبیاء کے دور میں تو ان کے بارے میں اعلان عام کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ کون کون لوگ ہیں۔ بعد کے زمانوں میں فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن اپنے اعمال سے، اپنے رویے سے تو نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنے الفاظ سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اعلانیہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں، اور پھر کوئی عمل کرتے نہیں ہیں، کرتے ہیں تو بہرحال دنیا دکھاوے کو کرتے ہیں، اپنی ذاتی تسکین کے لیے کرتے ہیں، شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو عمل بھی ان کے بیکار جائیں گے، ان کے عمل بھی بیکار جائیں گے۔ اس میں پھر ایک اور کیٹیگری ہے، اور وہ بڑی ہی بدترین کیٹیگری ہے، اور وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی منکر حق ہیں، پکے منکر حق ہیں، لیکن اپنا بھرم رکھنے کو، اب سماج میں ہے، مجبوری ہے، اپنے کفر کا انکار کرنے کا اظہار نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے، اعلانیہ نہیں بول سکتے، ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے، تو منافق بن کے زندگی گزارتے ہیں۔
زبان پہ کچھ، دل میں کچھ. دل سے تو پختہ طور پہ کافر ہے، لیکن زبان سے مان لیتے ہیں مجبوری میں. اسی طریقے سے جو عمل مجبوری میں کرنا پڑ جائے، دنیا کو دکھانے کو، لوگوں کو مطمئن کرنے کو، یا کچھ آسان ہو، روٹین میں ہو، کر لیا. لیکن ذرا مشکل آئی، ذرا حالات ذرا مشکل ہوئے، تو پھر ان سے عمل کچھ نہیں ہونا. تو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلا جو درجہ ہے اس کے اندر ہوں گے. ائمۃ الکفر کے ساتھ یہ لوگ موجود ہوں گے. یہ بدترین لوگ ہوتے ہیں. یہ عام منکرین حق سے بھی زیادہ برے لوگ ہوتے ہیں. اچھا، یہ اہل جہنم کے 3 گروہ ہو گئے. اس کے بعد 2 وہ لوگ ہیں جن کا معاملہ بین بین ہے. یعنی یہ لوگ امکان یہ ہے کہ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن بہت خواری کے بعد، بہت خرابی کے بعد. یہ 2 گروہ کون ہیں؟ پہلا ان میں سے جو گروہ ہے وہ ضعفاء کا ہے، یعنی ضعیف الایمان لوگ جو اپنے ایمان کے اندر پختہ نہیں ہیں. عام طور پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں، یعنی یا پھر انہوں نے اگر نبیوں کے زمانے میں ایمان کو قبول کر لیا تو پھر ان کی خواہش ان کے اوپر غالب رہتی ہے، ان کے مفادات ان کے اوپر غالب رہتے ہیں. جب ایمان کے تقاضے آتے ہیں اور دوسری طرف ان کی خواہشات ہیں، دوسری طرف ان کے مفادات ہیں، تو پھر یہ اپنی خواہشات اور مفادات کو ترجیح دیں گے. اور اگر یہ مذہبی لوگوں کے یعنی امتوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جیسے ہمارے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو پھر مفادات کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ ان کے تعصبات بھی ان کے لیے اہم ہوتے ہیں، اور پھر یہ ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں. ایمان سے زیادہ ان کو یہ چیزیں عزیز ہوتی ہیں، اور یہ انہی کے پیچھے جاتے ہیں. اور جتنے عمل ہوتے ہیں وہ اسی اصول کے اوپر ہوتے ہیں کہ جو چیز مفادات کے مطابق ہو، خواہشات کے مطابق ہو، تعصبات کے مطابق ہو، وہی عمل بنتا ہے. ادروائز وہ عمل نہیں بنتا. پھر ان میں بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو غفلت کی زندگی جیتے ہیں، جو معصیت کی زندگی جیتے ہیں، علانیہ معصیت کی زندگی جیتے ہیں، اور یہ ان کی زندگی کا عمومی رویہ ہوتا ہے. اور انہیں شرمندگی نہیں ہوتی، انہیں ندامت نہیں ہوتی، انہیں احساس نہیں ہوتا یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ مسلسل گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ اگر یہ یہی کرتے رہے تو یہ نفاق کے درجے میں بھی جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اعلانیہ تو اپنے ایمان کا اظہار یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ اس درجے پہ نہ بھی پہنچے تب بھی یہ بہت بڑے خطرے میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے. اس لیے کہ جس وقت یہ مریں گے تو حشر میں ان کو بہت سخت صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ وہاں ان کو روک لیا جائے گا، اور نہ صرف روکا جائے گا بلکہ آخر تک روکا جائے گا. اور بہت ممکن ہے کہ اگر ان کا اصرار معصیت بہت زیادہ تھا، انہوں نے بہت بڑے کبائر کا ارتکاب کیا، تو انہیں جہنم رسید بھی کیا جائے گا، پھینکا جائے گا جہنم کے اندر. اور پھر اس کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان وہ چیز ہے، یعنی اللہ کے اوپر اگر ایمان ہے، توحید پر ایمان ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یعنی شرک نہ ہونے کی بنا پر آخر میں معاف کریں گے. لیکن پتہ نہیں کتنی صدیاں تو خیر کوئی لفظ ہی نہیں ہے، اربوں خربوں سال گزر جائیں گے جہنم میں. اس کے بعد کوئی راستہ اگر نکلتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، اگر وہ چاہیں گے تو پھر وہ چھوڑیں گے. لیکن آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک راستہ ہے، یہ کتنا خطرناک راستہ ہے، اور یہ تباہی کا راستہ ہے، اور یہ زوال پذیر امتوں کے اندر بہت ہوتا ہے. تو اس معاملے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، اپنی ذات کے حوالے سے بھی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حوالے سے بھی، کہ ایمان کا جو ضعف ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور اس کے میں اس کی نشانی بتا چکا ہوں کہ جب خواہش آئے گی، جب مفادات آئیں گے، جب تعصبات آئیں گے، تو آدمی ایمان کو کونے میں رکھ دے گا، بولے گا ایمان پہ نہیں جانا، میں ان پہ جانا ہے. تو یہ ہے اس کی سب سے بڑی نشانی. اور پھر دوسری نشانی یہ ہے کہ غفلت کی زندگی، معصیت کی زندگی، اعلانیہ گناہوں پہ جری ہیں، اور جسٹیفیکیشن ہے، توجیہ ہیں، تعویلات ہیں کہ بھئی یہ تو مجبوری ہے، تو کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہو سکتا. تو جب یہ رویہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب آگ کے اوپر تپائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے کہ اب گزارا ہو رہا ہے تمہارا، اب ہو رہی ہے سیٹنگ چیزوں کی یا نہیں ہو رہی، اب زندگی کیسی گزر رہی ہے. تو آدمی کو کمپیریزن کرنا چاہیے کہ اسے یہ انجام فیس کرنا ہے یا دنیا میں حوصلے سے کام لینا ہے. پھر جو ایک اور گروہ ہے جو کہ جس کی بارے میں امکان یہی ہے کہ وہ بھی نجات پا جائے گا، وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ملے جلے ہیں. یعنی ایک تو ہے نا ضعیف الایمان، یہ ان سے ذرا بہتر، بلکہ کافی بہتر کیٹیگری ہے. ان میں اور صالحین میں فرق یہ ہے کہ صالحین تو مجموعی طور پر ان میں خیر کا غلبہ ہوتا ہے، تو ان کے اندر ایمان راسخ ہے، ایمان پختہ جس طرح صالحین کے اندر ہے. ضعیف ایمان نہیں، جس طریقے سے ضعفاء کا میں نے ذکر کیا، ایمان ضعیف نہیں، ایمان پختہ ہے. لیکن وہ ایمان جو ہے وہ نیکیاں پوری طرح نہیں کرا رہا، گناہوں سے پوری طرح نہیں روک رہا.
نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عمل دونوں طرح کے، ایسے عمل بھی ہیں ویسے عمل بھی ہیں، دونوں طرح کے اعمال ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب دونوں طرح کے اعمال ہیں تو اور غلبہ نہیں ہے تو ضروری ہے کہ ان کا تزکیہ کیا جائے، یعنی کچھ نہ کچھ ان کو سزا دے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو سزا یہی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات ان کے اوپر دنیا میں بہت سختیاں آ جاتی ہیں، اسی طریقے سے یہ جو برزخ اور حشر کے مراحل ہیں وہاں پر ان کو بہت سختیوں سے گزارا جائے گا۔ لیکن جس طرح میں نے اپنی کتاب جب زندگی شروع ہوگی میں بیان کیا ہے کہ ان کو بہت زیادہ دیر تک نہیں روکا جائے گا، یعنی دیر اس سینس میں نہیں کہہ رہا میں وقت کے حساب سے، وقت تو ہو سکتا ہے وہ ہزاروں لاکھوں سال گزر جائیں اس کے اوپر، لیکن میری مراد یہ ہے کہ جس وقت حشر کے میدان میں حساب کتاب شروع ہوگا تو جس وقت نبی کی امتوں کو بلایا جائے گا تو اس وقت چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی ایک مرحلہ تو یہ ہے نا کہ نبی کی امت کو بلا لیا گیا اور پھر بھی نہیں چھوڑا جا رہا، یہ ان کے ساتھ ہوگا جن کا ایمان ضعیف ہوگا، لیکن ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے تو سب کو ہی روکا جائے گا، یعنی جس وقت لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو جو ابتدائی 4 گروہ میں نے بیان کیے تھے ان کے پاس تو فرشتے آئیں گے اور ان کو ساتھ لے جائیں گے، باقی سب لوگوں کو روک لیا جائے گا۔ اور شروع میں تو ایک عجیب صورتحال ہوگی، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، ایک ہولناک منظر ہوگا، ایک بس بھاگے چلے جا رہے ہیں ایک دائی کی پکار کے اوپر، سامنے پہنچیں گے تو جہنم ہے، اور پھر انتظار کر رہے ہیں مالک کائنات کے فیصلوں کا، وہ ہو ہی نہیں رہا، سب چیز معلق ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنے عرصے تک یہ صورتحال رہتی ہے، تو سب کھڑے رہیں گے، اس میں یہ لوگ بھی کھڑے رہیں گے، اور یہ بھی کوئی مدت میں عرض کروں کہ ہو سکتا ہے ہزاروں سال، ہو سکتا ہے لاکھوں سال پہ محیط، تو ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو یہ بھی کوئی اچھا راستہ نہیں ہے، کسی طور پہ بھی اچھا راستہ نہیں ہے۔ ان دونوں راستوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ ائمۃ و کفر تو دیکھیے عام طور پر لوگ ہوتے نہیں ہیں، منافقین بھی عام طور پہ لوگ نہیں ہوتے، منکرین حق بھی نہیں ہوتے، لیکن ان 2 کیٹیگریز میں عام مسلمان ہو سکتے ہیں، تو ان کو بہت سیریسلی لینا چاہیے۔ مجھے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں ان میں سے، ان دونوں کیٹیگریز میں سے کس جگہ ہوں، اور پھر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو 4 میں سے 3 کیٹیگریز تو ایسی ہیں جس میں ہم پہنچ سکتے ہیں نبوت کے علاوہ، صدیقین، شہداء، صالحین، اور یقین کیجیے بڑا آسان ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا ہے کہ بالکل پن پوائنٹ کر کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی شکل میں بتا دیے کہ یہ مانو اور یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ ایمانیات بھی بالکل واضح ہیں، 5 ایمانیات ہیں، اور اس کے بعد اعمال ہیں، وہ متعین گنتی کے اعمال ہیں، چند شریعت کے ہیں، عبادات کے تو سب کو ہی معلوم ہوتے ہیں، شریعت کے بھی چند ہی لوگوں سے، مطلب ہر شخص سے ہر چیز ریلیونٹ نہیں ہوتی، چند اعمال ہی ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ اخلاقیات کے زیادہ تر اعمال ہیں، کچھ جسمانی تزکیے کی چیزیں وہ عام طور پر لوگ ویسے ہی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر اخلاقیات کی نوعیت کی چیزیں ہیں، اس کی ہم پابندی کر لیں۔ تو ان 3 گروہوں میں سے صدیقین، شہداء، صالحین میں سے کسی میں بھی آ گئے تو مزے ہی مزے ہیں، خیر ہی خیر ہے۔ تو اگر ہم نے یہ کر لیا اور قرآن کے معیار کے مطابق، دیکھیے میں بار بار اس پہ توجہ دلا رہا ہوں، لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنے خود ساختہ معیارات بنا لیتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے بھئی یہ تو میں نے نہیں کہا تھا تم سے، جو میں نے کہا تھا اس میں سے کیا کیا ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا دین ہے اس میں ایمان میں بھی اور عبادات میں بھی اجتہاد فرما کر جب لوگ اضافے کرتے ہیں تو اس پہ پکڑ ہے، یعنی پھر روک لیے جائیں گے۔ تو اس میں بڑا محتاط رہنا چاہیے کہ جو قرآن نے کہا ہے، جو حضور سے ثابت ہے بالکل، بس وہیں تک اپنے آپ کو محدود کر دیں۔ حضور کی سنت اور قرآن مجید، اعمال میں حضور کی سنت اور ایمانیات میں قرآن مجید بالکل فائنل ہے، بالکل فائنل، اور اخلاقیات کا ماخذ قرآن مجید کے سارے اعمال صالح کی جو لسٹ ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمارے سامنے بالکل موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، اور حضور کی سیرت میں اس کا بہترین نمونہ ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے، نہیں معلوم تو سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق دے، آپ کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم جنت کے اس گروہ میں شامل ہوں، ان لوگوں میں شامل ہوں جو مقربین کا گروہ ہے، انبیاء کے ساتھ جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، ہم ان کے اندر شامل ہوں۔ وہاں نہ ہو سکے تو کم سے کم صالحین کے جو اصحاب الیمین ہیں اس میں تو ہم ضرور ہوں، کیونکہ اس کے بعد جو 2 کیٹیگریز ہیں وہ گرچہ بعد میں اصحاب الیمین سے آ کے مل جائیں گی، لیکن ظاہر ہے کہ بہت کم تر درجے کے اوپر ہوں گی۔ تو اگر وہ نہیں ہو تو کم سے کم اصحاب الیمین میں تو ہوں، اور اگر اللہ کی پناہ ان 2 گروہوں کے اندر ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ حشر بہت برا گزرنے والا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ ہو۔ اور باقی جو 3 گروہ ہیں ان کے بارے میں تو سوچ کے بھی انسان لرز اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو جنت کی راہوں کا مسافر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔